درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ میں دنیا سے پھر ایک مثال عرض کر رہا ہوں، اور شاید بہت زیادہ موقع مناسبت سے شاید نہ ہو، لیکن معذرت چاہ رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے شاید مؤثر ہے۔ آپ نے شاید کبھی ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دیکھا ہو کہ کوئی بلڈنگ گرائی جا رہی ہوتی ہے، ڈیمولیشن ہوتی ہے، بلڈنگ کو گراتے ہیں۔ کئی منزلہ بلڈنگ ہے جس کو آپ ختم کریں تاکہ وہاں پہ کوئی نئی بلڈنگ بنائیں گے، تو یہ جب بلڈنگ کو گرانے لگتے ہیں تو یہ بم لگاتے ہیں اس کے اندر، اور وہ ڈائنامائٹ وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ بلڈنگ گرے۔ تو وہ ڈائنامائٹس کہاں لگاتے ہوں گے؟ تو ظاہر ہے یہ لوگ پلرز میں لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جب پلرز اگر گر جائیں گے تو باقی بلڈنگ خود بخود گر جائے گی۔ اچھا، اس میں بڑا رسک ہوتا ہے کہ وہ بلڈنگ اگر پیچھے گر گئی تو کیا ہوگا؟ مثلا بڑی بڑی ٹاورز ہوتے ہیں، چمنیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات کئی 100 فٹ اوپر جا رہی ہوتی ہیں، تو ان کو گرانے کے لیے اگر یہ ایسی کا ایسی گر گئی تو پھر تو پتہ نہیں کتنی تباہی کر دے گی، تو اس کو بالکل نیچے بٹھانا ہوتا ہے کہ وہ سیدھی طریقے سے نیچے جا کے بیٹھ جائے۔ تو یہ جتنا سارا کام ہو رہا ہوتا ہے یہ سارا بنیادوں میں اور پلرز کے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر پلر صحیح بیٹھ گئے تو پوری بلڈنگ ویسے ہی بیٹھ جائے گی، اور اگر پلر صحیح نہیں کھڑے ہوئے تو بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی، ظاہر ہے کہ نہیں؟ گرانے کے لیے بھی پلر چاہیے، کھڑا کرنے کے لیے بھی پلر چاہیے۔ اب میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، تربیت کا پلر کہاں پر ہے؟ کون سی وہ جگہ ہے جس کو اگر ہم نے صحیح کر لیا تو انسان کی تربیت کی باقی عمارت صحیح ہو جائے گی؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ اچھا، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ میں ایک بچے کی ساری تربیت نہ کر سکوں، لیکن میرے پاس کچھ تربیت کا امکان ہے، تو میں کہاں پر محنت کروں؟ اسی طرح باپ اپنے بچے کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں کر پاتا آج کی دنیا میں۔ مثال کے طور پر اگر دن کے 24 گھنٹے ہیں اور ورکنگ ڈے ہے تو میرے خیال میں کام کاج کرنے والا باپ مشکل سے 1-1.5 گھنٹہ، وہ بھی بہت اگر نکال لیا تو اپنے بچے کے ساتھ نکال پائے گا، ورنہ اتنا بھی نہیں نکال سکتا۔ کس چیز پر محنت کرے کہ میرے بچے کے اندر اگر یہ صحیح ہو گیا نا تو باقی چیزیں تو صحیح ہو ہی جائیں گی۔ اب اس میں کچھ نکات دیکھنے پڑیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اچھا، یہ سب چیزیں کچھ اور شرائط کے ساتھ ہیں، ان شرائط کو اپنے نظر میں ہم جسے کہتے ہیں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کر لے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت ایکسرسائز کرتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایکسرسائز کرتا رہتا ہے ڈیلی، اور 40 سال ایسی ایکسرسائز کرے تاکہ بڑھاپے میں اس کا جسم اچھا رہے، اور 40 سال کے بعد چند گرام زہر کھا لے تو جسم میں سے کچھ بچا ہے؟ نہیں، سب ختم ہو گیا۔ تو وہ جو اس نے 40 سال ایکسرسائز کی تھی وہ کیا ہوا؟ کیا زہر کو روکنے میں فائدہ دے گی اسے؟ نہیں۔ زہر اتنا مہلک ہے کہ میں نے روزانہ 3 گھنٹے ایکسرسائز کی، 40 سال ایکسرسائز کرتا رہا، سینکڑوں گھنٹے میں نے ایکسرسائز کر لی، ہزاروں گھنٹے ایکسرسائز کر لی، لیکن وہ ساری ایکسرسائز چند گرام زہر کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں کتنی ہی تربیت کروں، لیکن اگر بچوں کو حرام کھلا دیا تو میری تربیت کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ مجھے سمجھ لینا چاہیے۔ خدا نہ کرے جس ماحول میں میں بچوں کو رکھ رہا ہوں وہ ماحول گناہ آلود ہے، میں نے خود ایجاد کیا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے تو گناہ کیے، کوئی بات نہیں، میں اپنے بچوں کی تربیت ایسے کروں گا کہ وہ صحیح ہو جائیں گے۔ یہ خام خیالی ہے۔ زہر کے ساتھ ایکسرسائز فائدہ نہیں دے گی، زہر کے ساتھ کتنے ہی وٹامنز کھا لوں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مجھے اپنے آپ کو بالکل 2-4 کی طرح کلیئر رکھنا ہوگا کہ بھئی جو بنیادی ترین چیزیں ہیں، رزق حلال کا معاملہ ہے، ماں باپ کی خوشنودی کا معاملہ ہے، بندگوں کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہے، ان سب کو پامال کرتے ہوئے کوئی چیز نصیب نہیں ہو پائے گی۔ ہم سب کی کہیں نہ کہیں کوتاہی اور کمزوری ہوتی ہے، اور میں معمولاً ڈرتا ہوں کہ سننے والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو بول رہا ہے نا اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی معصوم ہے کیا؟ ہم سب کی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہم سب کو یہ دیکھنا ہوتا ہے بھئی ہماری کمزوری ہے کہاں پر۔ ٹھیک ہے، ہمارا کوئی پوائنٹ آف اسٹرینتھ بھی ہوتا ہے، کوئی طاقت کی جگہ بھی ہوتی ہے،
مثلا ایک آدمی فرض کریں کہ جو بہت اچھا نوحے پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کی طاقت کی جگہ نوحے پڑھنا ہوتا ہے، اس کو مجلس کے لیے بٹھائیں گے مشکل ہو جائے گی. جو مجلس پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی پوائنٹ آف اسٹرینتھ مجلس ہے، وہ نوحے نہیں پڑھ سکے گا. تو آپ کا بھی کوئی پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہوگا، آپ مجلس نہیں پڑھ رہے، آپ نوحے نہیں پڑھ رہے، لیکن آپ کا بھی کوئی پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہوگا. لیکن یہ ہمیں دھوکہ نہ دے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. نہیں، بہت ساری غلطیاں بھی ہوں گی. اپنی غلطیوں کو ڈھونڈیں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں تو اپنے ساتھ غلطی کر ہی رہا ہوں، کہیں وہ غلطی میری اولاد کو نہ لے کے ڈوب جائے. اس کو سنبھالنا چاہیے. رزق کا معاملہ ہے، والدین کا معاملہ ہے، انسانوں کے حقوق کا معاملہ ہے. اذیت ناک انسان نہیں بننا چاہیے انسان کو. بعض اوقات مفت میں انسان گناہ کما رہا ہوتا ہے، جس کی بعد میں عرض کروں گا، اس معاملے سے تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے بنیاد کہاں پر ہے. اس بنیاد کو اگر میں صحیح کروں تو معاملہ صحیح ہو جائے گا. تو ہم لوگ فوراً اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ بھائی ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے اور ایک مثلاً خود اسٹرکچر ہوتا ہے. انفراسٹرکچر فاؤنڈیشنز، جیسے یہ جو پلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسٹرکچر ہے، لیکن یہ فاؤنڈیشن نہیں ہے. فاؤنڈیشن تو اس پلر کے نیچے ہے. تو بہت دفعہ ایسا کیا ہوتا ہے، دیکھنے والا بلڈنگ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بلڈنگ کتنی مضبوط ہے، تو ہمیں اس کو کہنا چاہیے کہ بلڈنگ کی مضبوطی دیکھنی تو اس دیوار کو مت دیکھو، چھت کو مت دیکھو، جا کے دیکھو اس کی فاؤنڈیشنز کیسی ہیں. تو کوئی دیکھنے والا چھت دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا دیوار دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا تصویریں دیکھ رہا ہے، اور کوئی دیکھنے والا کھڑکیاں دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے عمارت مضبوط ہے. تو ہم کہیں گے بھائی اس کا مطلب ہے تمہیں دیکھنا ہی نہیں آتا. اس سے عمارت کی مضبوطی پتہ نہیں چلتی، اس سے عمارت کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے. مضبوطی کہیں اور ہوتی ہے. وہ مضبوطی کہاں پر ہے؟ پلر میں ہے. کہیں گے نہیں پلر میں نہیں ہے، پلر سے پہلے فاؤنڈیشن میں ہے. جا کے اس کو دیکھو. آپ ماربل لگا ہوا دیکھ رہے ہیں، ماربل کے پیچھے کیا ہے، اس کے اندر سیمنٹ کون سا ہے، اس کے اندر سریا کون سا، اس کو دیکھو. اس سے آپ کو پتہ چلے گا. اگر اس مثال کو انسان کے کردار پر لوں تو فاؤنڈیشن کون سی ہے جس پر اگر کام کریں تو امید قوی یہ ہے کہ انشاءاللہ نتائج اچھے ہوں گے. لیکن کیا صرف فاؤنڈیشن پہ کام کرنا کافی ہے؟ نہیں. دیوار کی اپنی اہمیت ہے، چھت کی اپنی اہمیت ہے، پلر کی، ماربل کی، لکڑی کی، ان سب کی اپنی اہمیت ہے. لیکن فاؤنڈیشن کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اب میں انسانی کردار کے چند مراحل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اور آپ اس گفتگو کے ذریعے سے آہستہ آہستہ سوچتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بیچ میں کچھ اشارے کرتے رہیں گے تاکہ اس بحث کا ایک جگہ فائدہ نہ ہو، کئی جگہ فائدہ ہو جائے. کچھ اشارے بھی ایسے کر لیں گے. مثال کے طور پر ہم شروع کرتے ہیں. میں نے ایک آدمی کو دیکھا، یہ آدمی بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، نماز بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے، خضوع خشوع سے پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز بہت خضوع خشوع سے پڑھ رہا ہے، اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. تو کیا یہ وہ لیول ہے جس کے اوپر اگر میں محنت کروں تو معاملہ حل ہو جائے گا؟ تو میں کہوں گا ہاں نماز بہت امپورٹنٹ ہے. اقیم الصلاۃ 10ویں دفعہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، نماز دین کا ستون ہے. لیکن صرف ایک مشکل ہے، ابھی میں نے صرف ظاہر کو دیکھا ہے. ظاہر میں ایک آدمی نماز اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے، ابھی صرف ظاہر دیکھیے. ٹھیک ہے، مجھے اور کیا دیکھنا چاہیے؟ مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت یہ سوچ کیا رہا تھا. البتہ وہ میں دیکھ نہیں سکتا. میں کون سا ایسا MRI لگاؤں گا جو کیا لگاؤں گا جس سے اس کی برین کو ٹیسٹ کروں گا کہ سوچتے کیا سوچ رہا تھا؟ میں نہیں کر سکتا. دوسروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں نے نماز اچھی پڑھی، خضوع خشوع سے پڑھی، صحیح ہے، بظاہر صحیح تھا، لیکن مجھے اپنے اندر جا کے دیکھنا پڑے گا میں سوچ کیا رہا تھا اس وقت. آیا واقعاً اللہ ہی کی یاد میں رو رہا تھا، کچھ اور ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ خدا کے لیے ہی رو رہا تھا، خدا کو ہی سوچ رہا تھا. یہ ایک مرحلہ ہو گیا. بس ایک مرحلہ ہے، اب میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کرتا ہوں. ایک مرحلہ ہوتا ہے ظاہری عبادت کا. ظاہری عبادت بہت اچھی ہے، بہت اہم ہے، ظاہر دین کا حکم ہے، کرنی ہے، لیکن یہ کسی چیز پہ دلیل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر عبادت کو ظاہری طور پہ صحیح کرنا آسان ترین کام، یہ آسان ترین کام ہوتا ہے. بس اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں صرف ظاہری عبادت کو صحیح کر رہا ہے، وضو بہت اچھا کرتا ہے،
قرات کے لیے جیسے میں نے قاف کو بالکل گلے سے نکالا ویسے نکال لیتا ہے. عبادت ظاہری بہت ضروری ہے، اچھے طریقے سے کر رہا ہے. کیا یہ دلیل ہے کہ یہ آدمی اندر تک صحیح ہے؟ ایک اور مسئلہ بھی ہے، آگے بھی صحیح رہے گا؟ یہ زیادہ مسئلہ خطرناک ہے. زیادہ خطرناک مسئلہ یہ، ٹھیک ہے ابھی تو صحیح ہے، قابل اعتماد ہے، آگے بھی صحیح رہے گا. تو کیا عبادت کی ظاہری شکل اطمینان دلانے کے لیے کافی ہے؟ میں کہوں گا نہیں بھائی، یہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ پتہ نہیں کتنے رو رو کر عبادت کرنے والوں کو ہم دیکھ چکے ہوں گے جو بعد میں نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، بالکل ہی سر پھرے ہو گئے ہیں. یہ صرف کافی نہیں ہوگا، اچھا ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ہمیں اس سے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. تو مثلا پیچھے کہاں جائیں گے؟ پہلا لیول ہو گیا عبادت کی ظاہر کا. تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں گے اس کے ذہن میں کیا گزر رہی تھی، اس کے ذہن میں کیا گزر رہی تھی. اچھا اگر اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا گزر رہی تھی تو ہمیں اگلے مرحلے میں جانا پڑے گا، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا فلاں آدمی عبادتوں میں اچھا ہے، کیسے پہچانے کہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ امام نے فرمایا یہ دیکھو امانت داری میں کیسا ہے. ہاتھ میں اس کے 4 پیسے دے دیں، تشریح ہاتھ میں 4 پیسے دے دیں، اب کیا کرتا ہے یہ؟ امانت داری کیسی ہے؟ وعدے کی وفا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کوئی اس پہ اعتماد کرے اس اعتماد کو نبھاتا ہے. اگر اسے سچ بولنا ہو اور جھوٹ کا بھی امکان ہو، سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے؟ یہ دوسرا لیول ہے. بس ایک عمل ہے، ظاہری عمل اچھا کرتا ہے، روزہ اچھا رکھتا ہے، مسجدوں کے اندر نظر آتا ہے، اعتکاف بھی کرتا ہے، اعمال بھی انجام دیتا ہے، شب قدر کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ سب ظاہر ہو گیا ہے. یہ ایک لیول ہے، یہ بہت ضروری ہے. کوئی یہ نہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بہت ضروری ہے. اس کے ہونے سے معاشرے کے اندر ایک ثقافت بنتی ہے، لوگ اس ثقافت کی وجہ سے بہت سارے دینی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. اس کی بہت ضرورت ہے. اگر ضرورت اس کی نہ ہوتی نا تو پھر ہم جلوس بازار میں نہ لاتے، ہم مجلسوں کو گھروں میں بیٹھ کے کر لیتے. کیوں آپ یہاں پر آئے؟ ابھی دوست احباب بعض اوقات کہتے ہیں بھائی لائیو آ رہی ہوتی ہے تو لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے، تو لوگ گھروں میں نہیں بیٹھتے، پھر بھی نکلتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں مسجد تک آنا ہے. اس کی اہمیت ہے. باہر گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی اپنی اہمیت ہے. تو ظاہر کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور معاملہ ہے. ظاہر کو مصنوعی طور پر بنانا آسان ہوتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان کبھی دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، کبھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ ظاہری طور پہ 4-5 کام کرتا ہے، لوگ بیچارے متاثر ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے کہتے ہیں بھائی واہ کتنا اچھا آدمی ہے، ہر روز یہ کرتا ہے، ہر روز وہ کرتا ہے. اب یہ بھی اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، اس کا مطلب ہے میں اچھا ہی ہوں گا، تبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں. اور یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ تو ابھی سے ظاہر کی کہانی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کردار ہے. کردار میں کیسا ہے؟ امانت داری میں کیسا ہے؟ اب امانت داری کے بھی 10,000 درجے بن سکیں گے. ایک آدمی 1000 روپے میں اچھا ہے، 100 روپے میں کہتا ہے اتنا تو چلے گا. ایک آدمی بڑی رقم میں اچھا ہے، چھوٹی رقم میں کہتا ہے ٹھیک ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا چلتا ہے. ایک آدمی کوئی کہتا ہے نہیں نہیں چھوٹی رقم کو سنبھال لو، جب بڑی آئے گی تو پھر نپٹوں گا. شیطان ہر ایک کا علیحدہ ہوتا ہے نا، ہر ایک کا بت علیحدہ ہوتا ہے، ہر ایک کا دھوکے کا طریقہ کار علیحدہ ہوتا ہے. کسی کو بڑے میں پھنساتا ہے، کسی کو چھوٹے میں پھنساتا ہے. امانت داری کیا ہوگی کہ بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہے تو امانت، خیال تو رکھنا چاہیے. تو یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. ہم سب کو پتہ ہے کرنا آسان نہیں ہے. وہ معمولاً ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے اگر آپ کو کسی نے پیسہ دیا کہ اس کو کسی اچھے کام میں لگائیں اور آپ کہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بھی تو اچھا ہے، تو وہ کہنے گے کہ نہیں، یہ جب وہ کوئی دیتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام میں نہیں لگائیے گا، ورنہ آپ سے کہہ دیتا ہے کہ آپ اپنے کام میں لگا دیں. اس نے کہا کسی اچھے کام میں لگائیں، اس کا مطلب ہے آپ کسی اور کو دیں گے. اتنی امانت داری اکثر لوگوں میں نہیں کہوں گا کچھ کم پائی جاتی ہے. تھوڑا سا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو کر رہا ہوں یہ بھی تو اچھا ہے، بالآخر اس میں کون سی برائی ہے. یہ سب کچھ ہے ہم لوگوں کے ساتھ. بس ایک عمل ظاہری عمل ہے، رسم، سادہ سادہ سامنے کی بات. سامنے کی بات سنبھالنا آسان ہے.
دوسرا لیول کیا ہو گیا؟ دوسرا لیول ہو گیا امانت داری، کردار کا معاملہ۔ اچھا اب اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی دنیا ہے کیا؟ ہاں اس کے پیچھے بھی دنیا ہے۔ ان دونوں کا تعلق تھا عمل سے، ان دونوں کا تعلق تھا عمل سے۔ اب تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، البتہ اسی عمل میں اور بھی چیزیں ڈال دوں، مثلا ٹھیک ہے امانت داری میں بھی اچھا ہے، پیسے کا معاملہ اچھا ڈیل کرتا ہے، وعدے کی وفا بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ پھر ایک اور معاملہ ہے، دوسرے انسانوں کو احترام دیتا ہے کیا؟ یہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے بندہ صحیح ہے، نماز پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، سب کام کرتا ہے، امانت داری میں بھی برا نہیں ہے، دوسروں کو انسان سمجھتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے یہ سب کرتا ہے، ادھر مار کھاتا ہے، یہاں سب سنبھال لیتا ہے، کس وجہ سے سنبھالتا ہے اس کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ خود بھی سمجھ رہے ہیں۔ کر لیتا ہے دیکھا دیکھی میں کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی کتنا امانت دار آدمی ہے، لیکن اگر کوئی اندر جھانک کر دیکھے اندر فرعون بیٹھا ہے، باقی لوگوں کو ذلیل سمجھ رہا ہے، دوسروں کو صحیح نہیں سمجھ رہا ہے۔ یہ تیسرا لیول آ گیا۔ اب یہ عمل میں چل رہے ہیں ابھی ہم لوگ، اب یہ عمل ہے کہ ایک عمل ظاہری عمل سنبھالا اس نے، ایک نے امانت داری بھی سنبھال لی ہے، لیکن تیسرا معاملہ جہاں پہ یہ شکست کھا رہا ہے، یہ کون سا ہے؟ جہاں پر دوسروں کے حقوق کا معاملہ باطنی طور پر آ رہا ہے، وہاں شکست کھاتا ہے، اپنے لیے شخصیت قائل ہے، اپنے لیے کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اس لیول کو ہم عمل اور اخلاق کے دائرے میں شامل کرتے ہیں کہ علم اخلاق کے اندر کیسا ہے تو عمل لیکن اخلاق سے مرتبط ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ شاید آپ کی خدمت میں پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، ایک آدمی ریاکاری کرتا ہے، کھلی ریاکاری جو بالکل غلط ہے، حرام ہے ریاکاری۔ ایک آدمی ریاکاری کرتا ہے لیکن اس ریاکاری میں استادی کے ساتھ ریاکاری کرتا ہے۔ ریاکاری تو کرتا ہے، دکھاوے کا کام کرتا ہے، لیکن دکھاوے کے کام میں بھی ایک استادی ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ لوگوں کے سامنے متواضع بنتا ہے تاکہ لوگ یہ سوچیں گے آدمی کتنا پرہیزگار ہے۔ اب یہ اس کی ریاکاری نظر نہیں آ رہی، دیکھنے میں تواضع نظر آ رہا ہے، جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، سارے کام صحیح کر رہا ہے، اندر ریاکاری ہے۔ یہ عمل کا تیسرا فیز ہے جو اخلاق میں شامل ہے۔ اس فیز میں عمل ہے لیکن قلبی ہے، قلبی عمل ہے۔ مثال کے طور پر تکبر، اب جسم میں تو ظاہر نہیں ہو رہا نا، اگر جسم میں بھی ظاہر ہو تو بہت ہی احمق ہے، مثلا چلے ہی اکڑ کے، یہ تو پھر بہت ہی احمق ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ پاگل آدمی ہے، لیکن ظاہر میں نہیں دکھاتا، اندر متکبر ہے، ظاہر میں نہیں دکھا رہا ہے، اندر ریاکاری کر رہا ہے۔ یہ جو اخلاق کی بات ہے یہ تیسرا خطرناک حصہ ہے، اس پہ محنت ہوئے بغیر باقی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی اندر صحیح نہیں ہے، اوپر صحیح ہے، اندر خراب ہوا ہے، یہ تیسرا فیز ہے جس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ تو مثلا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، انسان کے کردار کو ہدایت دینے کے لیے پلر کی ضرورت ہے، پلر کے نیچے فاؤنڈیشن ہے، کیا اس کو فاؤنڈیشن کہہ دوں؟ نہیں، ابھی فاؤنڈیشن پہ بات نہیں آئی ہے، ابھی اس کے پیچھے بھی جائیں گے، اس کے پیچھے ایک اور گفتگو کی جا سکتی ہے، اس کو بھی عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں جلدی نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اس کو ہم تیزی میں تو بہت دفعہ کہتے تھے، لیکن تھوڑا سا سکون سے آہستہ آہستہ، تاکہ آپ بھی تو فیزز دیکھیں نا کہ بھئی اس فیز میں بھی کام ہونا چاہیے، اس میں بھی کام ہونا چاہیے، اس میں بھی کام ہونا چاہیے۔ اچھا یہ جو انسان متکبر ہے اس کی بھی کوئی جڑیں ہیں کیا؟ یہ جو انسان اندر سے ریاکار ہے اس کی بھی کوئی جڑیں ہیں کیا؟ ہاں اس کی بھی جڑیں ہیں۔ وہ جڑیں کہاں پر ہیں؟ وہ جڑیں جو خراب ہو گئی ہیں تو یہ اوپر سے خراب ہو گیا ہے، اخلاق بھی خراب ہوا ہے، تو اس کی ظاہری عبادتیں بھی اس کو ساتھ نہیں دیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ جو جڑیں ہیں وہ عقائد کے اندر ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اگر خدا کو جانتا ہوتا تو تکبر نہیں کرنا چاہیے تھا اسے، اس کا معاملہ وہاں خراب ہوا ہے۔
اس نے عقائد پہ محنت نہیں کی ہے. عقائد پہ اس نے اتنا کیا ہے کہ کسی سے پوچھا ہے بھائی توحید کسے کہتے ہیں, اس نے بتایا توحید اسے کہتے ہیں. کوئی کتاب ہے, اس نے بتا دیا ہاں بھائی کہ توحید کے اوپر یہ کتاب ہے باب ہادی عشر علامہ ہلی کی, وہ بھی اس نے پڑھ لی, میں نے تھوڑا دور جا کے بات کر لی. اور کوئی کتاب ہے مثلا شیخ طوسی کی ہے, خواجہ نصیر الدین طوسی کی تجرید الاعتقاد, وہ بھی جا کے اس نے پڑھ لی. ٹھیک ہے, پڑھنے میں تو صحیح ہو گیا ہے. اگر واقعاً صحیح ہوتا تو یہ متکبر کیوں ہے پھر؟ واقعاً خدا کو مانتا تو ریاکاری کیوں کر رہا ہے پھر؟ اگر اس کو اوصاف الہیہ پہ یقین ہوتا تو یہ دل میں کنجوس کیوں ہے؟ رزاقیت خدا پہ اعتماد نہیں ہے اس کو. اگر خدا کی رزاقیت پہ یقین ہوتا تو یہ ظالم کیوں ہے پھر؟ دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے, دکھاوے کے اعمال کرتا ہے, کراتا ہے, سارے کام کرتا ہے, اندر سے متکبر ہے, اندر سے کچھ اور ہے. کیوں اندر سے کچھ اور ہے؟ اس کے عقائد میں خرابی ہے, عقائد میں خرابی ہے. اس نے عقائد پڑھیں, اس کو عقائد پہ یقین نہیں ہے, عقائد پہ یقین نہیں ہے. اب اگر اس کو میں کام کروں تو کیا کروں؟ اس کے عقائد صحیح کروں. اچھا, عقائد صحیح کرنے کے لیے اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے لیے عقائد کا ایک 4-5 دن کا ایک کورس کروا دوں اسے. یہ کورس تو اس نے کتابوں میں بھی پڑھ لیا ہوگا. تو پھر کیا کروں اس کے ساتھ؟ اس کو خدا کے ہونے پہ یقین دلاؤ, خدا کے ہونے پہ یقین دلاؤ اسے. کیسے یقین دلایا جاتا ہے خدا کے ہونے پر, قیامت کے ہونے پر؟ تو ہم کہتے ہیں 2 راستے ہوتے ہیں. ایک پڑھانے کا ہوتا ہے, ایک تجربے سے سیکھنے کا ہوتا ہے. اس کو اس کی زندگی دکھاؤ کہ خدا کہاں کہاں پر تھا, ورنہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا اس کے لیے. اس کو بتاؤ, آہستہ آہستہ اپنے تجربوں سے خدا کو سیکھتا ہے. یہ ایک اور لیول ہے کام کرنے کا, لیکن میں یہاں روکنا نہیں چاہ رہا. اس کے پیچھے ایک اور لیول بھی ہے, وہ فاؤنڈیشن ہے. ابھی کون ہے جس نے اپنے بچوں کے اوپر اس لیول پر بھی اچھی محنت کی ہو؟ ہم لوگ زیادہ تر بچے پہ محنت کرتے ہیں, بیٹا ناظرہ اچھا پڑھ لینا, تو الف لام میم وہ بیچارہ پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے, والناس تک پڑھ لیتا ہے, تو ہم کہتے ہیں بہت مبارک ہو, سلامت, قبول, قرآن ختم ہو گیا. قرآن ختم ہوا, گویا قرآن سے کام ہی ختم ہو گیا. قرآن کریم ایسے ختم ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ نہیں کرنا ہے, لیکن بھائی پیچھے کچھ اور بھی تو ہے. پیچھے کیا ہے؟ اخلاقیات تھے. اخلاقیات کے پیچھے کیا ہے؟ عقائد بھی ہیں. اب میں یہاں پہ ایک اور کوشچن اٹھاتا ہوں, کیا ایسا نہیں ہوتا ایک آدمی خدا کو مانتا ہے بعد میں سلپ کر جاتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. کیسے سلپ کر جاتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے. مثلا اب دیکھیں, وہ جو دشمن وار کرے گا وہ کہاں سے وار کرے گا؟ ایک بچے کو دیکھا بڑا اچھا نماز پڑھ رہا ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے, دیکھا بہت پاک و پاکیزہ بچہ ہے. یہ جو دشمن ہے یہ ہم سے زیادہ بنیادوں کو سمجھتے ہیں, قطعاً ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو مارنا کہاں پر ہے. یہ بچے کو دیکھے گا مثلا اس نے بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے, اخلاق بھی اچھے ہیں, سارے اچھے ہیں, یہ بچے کے اخلاق اور نماز پہ حملہ نہیں کرے گا. یہ اس سے پوچھے گا بیٹا تم نے نماز کس کے لیے پڑھی؟ کہے گا خدا کے لیے. اچھا, اگر خدا نہیں ہوا پھر؟ ایک سوال چھوڑ دیا اس نے, کہے گا میں جنت پہ جانے کے لیے. تو کہے گا اچھا اگر دنیا میں ہی جنت ملتی ہو پھر؟ تمہیں کس نے بتایا جنت ہے؟ مولویوں نے بتایا ہوگا نا. اس نے سمپلی کیا کیا ہے, اس بچے کے سامنے جس نے تھوڑے بہت عقائد پڑھے, چند کوشچن ڈال کے اس کے ذہن میں شک ڈال دیا ہے. کافی ہے, بہت کافی ہے. نماز پڑھ رہا ہے, بڑی عبادتیں کر رہا ہے, بہت اچھی نماز پڑھ لی, جو شیطان نے دیکھ لیا بہت رو رہا ہے آج, یہ اس کے پاس جائے گا, آہستہ سے کان میں کہے گا رو لیے نا, آگے کیا ہے؟ اب کیا؟ اس بچے کو نہیں پتا مجھے آگے کیا جواب دینا ہے, ختم. اب وہ خود ہی تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ کے سوچے گا کہ بھائی میں کب تک روتا رہوں گا, کب تک ایسی نمازیں پڑھتا رہوں گا. 2-4 سوال ڈالنے ہیں, میں وہ اصلی والے سوال نہیں ڈالوں گا کہ کہیں کوئی تیار نہیں ہوا تو میں بھی وہی شیطانی کام کر ڈالوں.
تو پتہ چلے کہ وہ ٹھیک ٹھاک بیچارہ دیندار آیا تھا، یہاں سے اٹھ کے گیا تو معاملہ خراب ہو گیا۔ ایک عالم دین عقائد پڑھا رہے تھے، اس میں خدا کے منکروں کی دلیل بتا رہے تھے۔ اب وہ عقائد کے استاد تھے، جب وہ منکروں کی دلیل بتانے لگے تو اتنی خوبصورت، اتنی مضبوط بتائی، ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بس میں جا رہا ہوں، نہیں ہے خدا۔ بولنے کا بھائی خدا کا واسطہ، ابھی میں نے منکر کی دلیل بتائی ہے، اپنا جواب نہیں بتایا۔ کہنے لگا اب آپ جو بھی جواب دو گے نا وہ ٹالنے کی کوشش کرو گے، یہ دلیل سالڈ ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو میں ابھی اصلی سوال نہیں بتا رہا کہ وہ جو شیطان کا نمائندہ ہوگا، وہ جو اصلی سوال ڈالے گا وہ کیا ہوں گے، کیوں پتہ چلے کسی کا ایمان ہل گیا، میں کہاں اس کو پکڑتا پھروں گا بعد میں۔ یہ ایک لیول ہے۔ اچھا اگر میں چاہتا ہوں اس لیول پر بھی اپنے بچے کو بچاؤں تو اس کے پیچھے بھی کوئی لیول ہے کیا؟ ہاں ایک اور لیول ہے۔ اگر اس پر کام اچھا کر لیں تو پھر یہ یقین کیا جا سکتا ہے، کافی حد تک اطمینان کیا جا سکتا ہے کہ ہاں اب یہ سالڈ ہے، اب یہ اتنی آسانی سے نہیں ہلے گا۔ وہ لیول کون سا لیول ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے درود بھیجے گا، محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آیت اللہ مشکینی اس بات کو ارشاد فرماتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں دیکھو، خدا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ نہیں بتاتا کہ حضرت ابراہیم نے کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھی، کتنی لمبی لمبی دعائیں پڑھی، یہ نہیں بتاتا۔ اور جس بات کو بار بار سناتا ہے وہ یہ سناتا ہے دیکھو میرے ابراہیم نے کیسے بت توڑے تھے۔ یہ کیوں بار بار سنایا جا رہا ہے کہ میرے ابراہیم نے بت کیسے توڑے تھے؟ اور خدا متعال نے حضرت ابراہیم کی زندگی سے ایک واقعے کو بہت اہمیت دی اور کہا اس کو دیکھو تم لوگ۔ وہ کون سا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا خدا کون ہے؟ کون ہے میرا خدا؟ تو چاند کو دیکھ کر کہا یہ خدا ہوگا، پھر کہا کہ نہیں یہ تو ختم ہو گیا۔ سورج کو دیکھ کر کہا یہ خدا ہوگا، یہ بڑا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد سورج ڈوب گیا تو کہا میں اس کو خدا نہیں مانوں گا جو ڈوب جاتا ہوں، مجھے خدا چاہیے۔ اس کے بعد اس خدا کے حضور فریاد کی کہ خدا میری زندگی تیرے لیے ہے، مجھے تجھ تک پہنچنا ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کے اندر صحیح سوچنا سکھا سکے تب ان کی تربیت صحیح ہو جائے گی۔ سوچتے کیسے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں منطق، اور آج کی دنیا میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ۔ سوچتے کیسے ہیں؟ اب آپ انصافاً بتائیے گا، ہم بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں۔ زیادہ تر مذہبی خاندانوں کے اندر سوچنا سکھانے کا رجحان نہیں ہے، دین سکھانے کا رجحان ہے۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، قرآن کریم کیسے پڑھنا ہے، جو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ میں 10 دفعہ کہوں گا کوئی ایسا نہ ہو اس کو پک کر لے بعد میں مجھ سے کہ آپ نے اس کی مقام میں کمی کی ہے، نہیں، اس کی بہت اہمیت ہے، سب نے کرنا ہے۔ لیکن سب کے پیچھے ایک بنیاد ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ یہ دماغ سوچتا ہے یا صرف فالو کرتا ہے؟ اگر صرف فالو کرتا ہے تو آپ جب تک خدا سکھا رہا نہیں خدا کو سیکھے گا، اور باہر جا کے کوئی بے خدا سکھائے گا یہ بے خدا سیکھ لے گا۔ آپ نے خدا پہ دلیلیں دی، اس نے خدا پہ دلیلیں لے کر خدا سیکھ لیا، اور سامنے جا کر کوئی خدا کی دلیلوں پہ انکار کر بیٹھے اور اس کے سامنے ایسی دلیلیں رکھے جس میں انکار خدا ہو رہا ہو اور اس کو سوچنا نہیں آتا، تو کیا کرے گا؟ یہ مشکل میں پھنس جائے گا۔ لہذا بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ جن گھرانوں میں دین بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے بچے جب اس ماحول سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو دین سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم بچوں کو دین کا ایک ظاہر دے دیتے ہیں، لیکن دین کا وہ باطن جس کی بنیاد سوچنے سمجھنے پر ہے۔ اس خاطر اللہ کے دین میں سوچنے سمجھنے پہ اصرار ہے۔ سوچو، غور کرو۔
بچوں کو سکھانے میں یہ اسٹیج ہے جو تمام چیزوں کے لیے پلر بنے گا. وہ کیا اسٹیج ہے اور اس کام کو سکھائیں کیسے؟ اب ممکن ہے فوراً یہاں پہ موجود کوئی شخص کہے کہ مولانا منطق ہم نے کب پڑھی ہے، فلسفہ ہم نے کب پڑھا، ہم بزنس مین جاب کرنے والے زندگی میں مشغول، ہم کون سا قم اور نجف جائیں گے کہ ہم وہاں حوضہ میں جا کر منطق پڑھ کے آئیں گے، فلسفہ پڑھ کے آئیں گے، تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ بہت سادہ سا کام ہے. آپ بھی سیکھیں گے جب آپ بچوں کے ساتھ یہ کریں گے. کیا؟ بچوں سے گفتگو کریں، خدا پہ بات کریں، اسے گراؤنڈ دیں کہ کوشچن کریں، سوال کریں. 2-4 سوال کرے گا آپ کو بولڈ کر دے گا. جب آپ کو لگے نا کہ میری بھی عقائد کی عمارت ہلنا شروع ہو گئی ہے، تو اب آپ جا کر کسی سے پوچھیں کہ بھائی یہ بچے بڑے خطرناک سوال کرتا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کو جواب دینا کیسے ہے؟ 4 لوگوں کے پاس آپ جائیں گے اور آپ کو صحیح جواب نہیں ملے گا. کوئی ایک منطقی فلسفی آپ کو ملے گا جو کہے گا ہاں یہ سوال بالکل صحیح کر رہے ہیں. زیادہ تر سوال لوگ کیا کریں گے؟ کہیں گے بچے کو سنبھالو ملحد ہو رہا ہے، بچوں کو سنبھالو کہاں بیٹھ رہا ہے یہ، تو بتائے گا میرے ساتھ بیٹھتا ہے. نہیں، ملحد نہیں ہو رہا ہے، سوچنے پہ جا رہا ہے. اچھی بات ہے، اس کو اور سوچے، تیار کریں اپنے آپ کو. اس کو کہاں بیٹے سوال کرو، وہ آپ سے سوال کرے گا. سب کو خدا نے بنایا، خدا کو کس نے بنایا ہے؟ اب آپ ادھر ادھر کریں گے، ادھر ادھر نہیں کریں، اس کو جواب دیں، ڈھنگ سے جواب دیں. نہیں آتا کسی سے پوچھ کے جواب دیں کہ واقعاً صحیح کہہ رہا ہے بھائی، خدا کو کس نے بنایا؟ فرشتے تھوڑی بنائیں گے خدا کو، فرشتوں کو خدا نے بنایا ہے. خدا کو تو فرشتے نہیں بنا سکتے ہیں، تو خدا کو کس نے بنایا؟ آپ کہیں گے اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے. تو کیا ممکن ہے کوئی اپنے آپ کو بنائے؟ اگر بنانے والا ہے تو اس کو پہلے ہونا چاہیے، اور اگر اس نے خود اپنے آپ کو بنایا تو بعد میں ہونا چاہیے. یہ پہلے تھا یا بعد میں تھا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے آپ کو بنایا. پھر اس کو کس نے بنایا ہے؟ اصل جواب یہ ہے کہ اس کو بنانے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے اس کو؟ باقی سب کو تو ضرورت ہے. آپ کہتے ہو سب کو کسی نے بنایا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے، اور خدا کو کسی نے نہیں بنایا، تو ایکسیپشن اس کو کیوں مل رہا ہے؟ باقیوں کو وہ ایکسیپشن کیوں نہیں ملتا ہے؟ یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے، یہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے بچے اس ٹائپ کے سوال کر رہے ہیں، آپ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو پٹی پڑھا رہا ہو، لیکن آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اس کے ساتھ گفتگو کریں، اس کے ساتھ پازیٹیو بالکل گفتگو میں جائیں. اس سے کہ بیٹا ہاں سمجھنے کی کوشش کرو، میں بھی کوشش کرتا ہوں، تم بھی کرو. اور اس گفتگو کے بعد آپ اس کے ذہن کو مضبوط پائیں گے. البتہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، گفتگو سے انصاف کریں، نا انصافی نہیں کریں، کوئی غلط بات مت سکھائیں. کبھی نہ کبھی ہماری اور آپ کی سکھائی ہوئی غلط بات بچے کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہوا. مجھے اپنے بچپن کی بہت ساری ایسی باتیں یاد ہیں، شاید میرا حافظہ تھوڑا سا زیادہ اس معاملے میں، جو کسی نے مجھے غلط جواب دیے، اور ان غلط جوابوں میں سالوں میں اپنے ان غلط جوابوں میں مبتلا رہا ہوں. مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کافی عرصے کے بعد کہ اس نے جو اس وقت جواب دیا تھا نا، وہ غلط جواب تھا. اور اس نے بیچارے نے شاید غلطی سے دیا ہوگا، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ جو غلط جواب دے رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آپ غلط جواب مت دیجیے. تو جو آخری جا کر پوائنٹ بنا وہ یہ کہ کیا بچوں کو سوچنا سمجھنا سکھا رہے ہیں، اس پر محنت کریں. اس دنیا کے اندر کوئی حربہ یہ نہیں چلے گا کہ میں بچے کو انٹرنیٹ دیتا ہی نہیں، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، اب معاملہ بہت برا ہو گیا ہے. یہ حربہ نہیں چلے گا کہ میں بچے کو موبائل دیتا ہی نہیں، یہ نہیں چلے گا. ایک حد تک تو صحیح ہے، آپ کہیں بھائی ہر بچے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہو، لیکن کیا ہے کہ اس طرح تربیت کر لیں گے، ایسے تربیت نہیں ہوگی. بلاکس لگا کے، پابندیاں لگا کے تربیت نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ساری دیواریں ہٹا دو، جو اندر آ رہا ہے گند بلا آنے دو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کچھ بچوں کو واقعی موبائل ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، ضرورت کیا ہے اس کو بیچارے کو، کیوں اس بیچارے کو ایک ایسی مصیبت میں ڈال رہے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سے تربیت نہیں ہو سکے گی، اس نے بڑا بھی تو ہونا ہے، یونیورسٹیز میں بھی تو جانا ہے، تو تربیت کیسے ہوگی؟ سوچنا سکھاؤ اس کو. صحیح سوچتے کیسے؟ اور وہ کب سیکھیں گے؟ جب آپ اس سے آپ گفتگو کریں گے، افکار و خیالات کا تبادلہ کریں گے. کچھ بڑوں کے ساتھ بھی بٹھائیں
بچے کو گراؤنڈ دیں کہ بیٹا سوال کرو، جواب کرو. آپ یقین فرمائیے، میں پھر نہیں چاہ رہا کہ میں نان ریلیجیس اسٹڈیز کو بہت زیادہ ریفر کروں آپ کے سامنے، لیکن اس کے اوپر بے انتہا کام کیا گیا ہے کہ یہ جو بچے بڑے ہو کر اپنے لیے کیریئر بناتے ہیں، بچپن میں کون سی تبدیلیاں آتی ہیں جس میں بچہ بڑے ہو کر کیریئر بناتا ہے. تو کہتے ہیں وہ ایک تبدیلی جو بچپنے میں آتی ہے، ماحول جو بچپنے میں ملتا ہے جس میں بڑے ہو کر اچھا کیریئر بناتا ہے، وہ ماحول ہے جہاں اس کو سوچنے کے لیے اور سوال کرنے کے لیے گراؤنڈ دیا جاتا ہے. گراؤنڈ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، بچہ بولتا ہے یا آپ بولتے ہیں؟ اگر آپ بول رہے ہیں نا، صرف بچہ ہے بولنے کے قابل لیکن آپ بول رہے ہیں کہ اسے کیا بیماری ہے، اس کا مطلب ہے آپ اس کی فکر کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں. اگر وہ بولنے کے قابل ہے اس کو بولنے دیں، ڈاکٹر سے بات کریں، ڈاکٹر کو بتائیں میرے ساتھ کیا پرابلم ہے. کہیں کہیں آپ بھی ہیلپ کریں، آپ بھی اس کو مدد کریں. غلطی کر رہا ہے آپ اس کو ساتھ دیں، لیکن اگر آپ اس کو سوچنے ہی نہیں دے رہے، بات ہی نہیں کرنے دے رہے، یہ صحیح کام نہیں ہے. آپ اسے گراؤنڈ دیں. تو میں اپنے مثلا مجھے یاد ہے میں کسی کے ساتھ ملنے گیا اور اس نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا ہے. تو اگر میں نے کچھ بولنے کی بھی کوشش کی تو اس نے کہا نہیں، بچے کو بولنے دیں، آپ کو بولیں. کیوں؟ بچے کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے بڑے ماحول میں بات کیسے کرنی ہوتی ہے؟ آپ اس کو شخصیت دیں نا، امپورٹنس دیں اسے. البتہ بعض اوقات بالکل کاؤنٹر ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے، بچے کو اتنا سر پہ چڑھا دیا کہ کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا ہے. میں دونوں چیزیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بعد میں مجھ سے کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا آپ کی ترکیب کارگر نہیں ہے، جو ادھر والا بھی ہو جاتا ہے. وہ اتنا نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ اگر مثلا چائے میں میٹھا ڈالو تو شہد کی بوتل ڈال دو. جی میٹھا ڈالنے کو کہا، شہد کی بوتل ڈالنے کو نہیں کہا. ہر ایک کا ایک توازن ہوتا ہے. بچے کو گراؤنڈ دینے کو کہا ہے، سر پہ بٹھانے کو نہیں کہا ہے. گراؤنڈ دیں، سوچے سمجھے، دبائیں نہیں اس کی فکر کو. آپ اس کے دین کے لیے ضروری ہے، دین کے لیے ضروری ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.